بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر 9 دا روما ساس، ٹھیک ہے نا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے حوالے سے تھوڑا بہت پڑھا تھا کہ ساس کسے کہتے ہیں۔ ساس کہتے ہیں چٹنی کو، اور روما ایک ریسٹورنٹ کا نام ہے، ایک ہوٹل کا نام ہے، ٹھیک ہے، جس میں جینو کام کرتا ہے ایک شیف کی طرح۔ شیف کہتے ہیں، شیف وہ بندہ ہوتا ہے جو کوکس کو سکھاتا ہے، جو مختلف کوک کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوکنگ سکھاتا ہے، تو وہ شیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر ہوٹل میں یا پھر بڑے ریسٹورنٹ میں شیف ہوتا ہے، اس کے اندر باقی کوک جو ہے کام کرتے ہیں، وہ چیزوں کو پکاتے ہیں۔ جو شیف ہوتا ہے وہ آرڈر دیتا ہے، وہ سالٹ وغیرہ باقی چیزیں چیک کرتا ہے کہ اس نے چیزیں صحیح پکائی ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسے شیف کہتے ہیں۔ تو چلیے آج روما کا جو اسپیشل، روما ایک ریسٹورنٹ ہے، اس کا جو اسپیشل چٹنی ہے، ساس ہے، وہ کس طرح بنتی ہے اس کے حوالے سے کچھ یہاں پر ہم پڑھیں گے، صحیح ہے۔ ہیلو، I'm جینو لیون، سلام، میں جینو لیون ہوں، I'm from Italy and I cook Italian food، میں اٹلی سے ہوں، میں اٹالین فوڈ پکاتا ہوں۔ My favorite dish is spaghetti with meat sauce، میری جو فیوریٹ ڈش ہے، ڈش مین خوراک، ٹھیک ہے، جو میں پکاتا ہوں وہ اسپیگیٹی ہے، اسپیگیٹی کہتے ہیں سوئیاں کو، with meat sauce، جو کہ گوشت کی چٹنی کے ساتھ میں بناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی وہ طریقہ بتانے والا ہے۔ مائی فیوریٹ ساس از دا روما ساس، اور جو میری چٹنی ہے وہ جو فیوریٹ ہے، پسندیدہ میری چٹنی، وہ ہے روما ساس، ٹھیک ہے۔ لیٹس میک اٹ ٹوگیدر، چلو اسے اکٹھا بناتے ہیں۔ تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر نمبر 1 میں اس نے یہ باتیں کی۔ اب پکچر نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔ Pour 3 tablespoons of oil into a large pan، 3 ٹیبل سپونز جو تیل کا ہے نا، وہ تیل کے 3 ٹیبل سپون بھر کے آپ نے لارج پین کہتے ہیں کڑھائی کو، ایک بڑے سے کڑھائی میں آپ نے 3 چمچ تیل ڈالنے ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے، سلائس 2 آنینز، آپ نے 2 آنینز یعنی 2 پیاز کاٹنے ہیں۔ سلائس کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ نے پیاز کے کرنے ہیں۔ پٹ دا آنینز ان سم گارلک ان دا آئل، آپ نے وہ آنینز اٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ڈالنا ہے، اینڈ گارلک، اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت لہسن ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوک دا آنینز اینڈ گارلک فار 3 منٹس، آپ اس جو تیل کے اندر جو ہے آپ 3 منٹس کے لیے لہسن کو، گارلک کو اور اس کے ساتھ پیاز کو پکاؤ، ٹھیک ہے نا، 3 منٹس کے لیے۔ Now add 2 pounds about 1 کلو، آپ نے 2 پاؤنڈز یا پھر 1 کلو کے برابر جو ہوتا ہے، اصل میں جو 2 پاؤنڈز ہے نا وہ 1 کلو کے برابر ہوتا ہے، آف گراؤنڈ میٹ، آپ نے جو ہے کفتے کا، گراؤنڈ میٹ کہتے ہیں کفتے کو، ٹھیک ہے نا، جو میٹ کا جو ہے اس کو گراؤنڈ کر کے اس طرح بال کی طرح بناتے ہیں تو اسے گراؤنڈ میٹ کہتے ہیں، صحیح ہے نا۔ ہم تو کفتے کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہو گے اسے۔ cook the meat and onions for 10 minutes، اب آپ نے وہ جو پیاز ڈالنے ہیں وہ تو آلریڈی آپ نے 3 منٹ کے لیے پکایا، ابھی آگے سے وہ کہہ رہا ہے کہ 10 منٹ کے لیے اور پیاز کو پکاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے cook the meat and onions for 10 minutes، 10 منٹ کے لیے آپ نے وہ پکانے ہیں، گوشت کو اور جو آپ نے کفتے ڈالے ہیں نا وہ، اور پیاز آپ نے 10 منٹ کے لیے پکانے ہیں۔ ناؤ 5 پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایڈ 1 small can of tomato paste، یہ جو سامنے آپ لوگوں کو اس کو کیچپ بھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، ٹومیٹو پیسٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ایک چھوٹا سا ڈبہ آپ نے اس کڑھائی میں ڈالنا ہے، 1 large can of tomatoes، اور اس کا ایک بڑا ڈبہ بھی ٹومیٹو پیسٹ کا ڈالنا ہے، اینڈ 2 cups of water، اور 2 جو ہے کپ پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساتھ میں یہ تیسرے پکچر میں کپ پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کین ہے، اور لاسٹ میں تیسرے سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا کین ہے ٹومیٹو پیسٹ کا، تو یہ آپ نے مطلب ڈالنا ہے اس میں۔ سیزن دا ساس وتھ سالٹ، پیپر، اوریگانو اینڈ بیسل، اب یہ ساری چیز، سیزن کا مطلب ہے چھڑکنا، اب آپ نے ساس کے اوپر نمک چھڑکنا ہے، پیپر نہیں، پیپر کہتے ہیں مرچ کو چھڑکنا ہے، اوریگانو کہتے ہیں اجوائن کی پتیاں، اینڈ بسل کہتے ہیں نیازبو کو، ٹھیک ہے نا، یہ ایک قسم کا اٹالین پتی ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پتیاں وغیرہ اس میں سیزن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے،
بس یہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی لاسٹ میں آپ نے اس کو 1 گھنٹے کے لیے پکانا ہے. اس نے بتایا اٹ اسمیلز ڈیلیشیس. ابھی جیسے آپ نے اس پر یہ بسل ڈالا نا, بسل ایک خوشبودار سا وہ ہوتا ہے جس سے خوشبو بنتی ہے, ذائقہ بنتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اٹ اسمیلز ڈیلیشیس. ابھی اس کا جو اسمیل ہے یہ ذائقہ دار ہے, ٹیسٹی ہے. ناؤ کوک دا ساس فار 1 hour. اب آپ نے جو ہے یہ ساس جو یہ ساری چیزیں آپ نے کی, اس کو 1 گھنٹے کے لیے پکانا ہے. سرو دا ساس آن اسپیگیٹی وتھ گریٹڈ چیز. اب آپ نے اس کے اوپر کیا سرو کرنا ہے, پیش کرنا ہے اسپیگیٹی, ساس آن اسپیگیٹی. ٹھیک ہے, اب ساس جو ہے آپ نے اسپیگیٹی کے اوپر سرو کرنا ہے وتھ گریٹڈ. گریٹڈ کہتے ہیں ٹکڑے, چیز کے ٹکڑے کے ساتھ. چیز کہتے ہیں پنیر کو, تو پنیر کے مختلف ٹکڑوں کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر سرو کرنا ہے. تو یہ تھا روما ساس. آپ اپنے گھر میں بھی اس کو ٹرائی کریں, دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح پکاتے ہیں. اچھا, آپ پڑھتے ہیں پریزنٹیشن نمبر 1, امپیریٹیوز. امپیریٹیوز کہتے ہیں حکمیہ جملے کو. ٹھیک ہے نا, وہ جملے جس میں ہم آرڈر دیتے ہیں یا پھر ریکویسٹ کرتے ہیں یا پھر ڈائریکشن کرتے ہیں, کسی کو ڈائریکشن دیتے ہیں یا پھر پوچھتے ہیں. تو ان سب جملوں کو کیا کہتے ہیں, امپیریٹیوز کہتے ہیں, حکمیہ جملے. دیکھو, pour 3 tables of spoon of oil into a large pan. تو یہ ایک قسم کا کیا ہے, ایک قسم کا سجیشن دے رہا ہے ہمیں کہ آپ نے 3 چمچ ٹیبل سپون آئل لینا ہے اور ایک بڑے سے کڑھائی میں ڈالنا ہے. سلائس 2 onions. ابھی آپ نے 2 پیاز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں. پٹ دا اونینز ان دا آئل. ابھی آپ نے جو ہے اونینز پیاز جو ہے آئل میں ڈالنا ہے, تیل میں. کوک دا اونینز فار 3 منٹس. اس کو 3 منٹ کے لیے پکاؤ. ایڈ 1 pound آف گراؤنڈ میٹ. اور 1 کلو جو ہے, 1 کلو نہیں, کلو سے کم ہوتا ہے, یہ کلو سے کم ہوتا ہے, تو وہ آپ نے ملانا ہے گوشت کا. ٹھیک ہے, تو یہ مکمل ایک امپیریٹیو, یہ سارے امپیریٹیو سینٹینسز ہیں, حکمیہ جملے ہیں. اس میں سجیشن ہم دیتے ہیں یا پھر ریکویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر ڈائریکٹ کرتے ہیں کسی کو, جیسے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ ٹرن رائٹ, ٹرن لیفٹ. تو یہ سب امپیریٹیوز ہیں. اسکل بلڈنگ نمبر 2 پڑھتے ہیں. Ask another student instructions for making the Roma sauce. Give another student, yeah, ask another student instructions for making the Roma sauce. He or she can pretend to make it. ابھی آپ ایک دوسرے کو انسٹرکشن دو گے, ٹھیک ہے نا, ایک اسٹوڈنٹ دوسرے کو انسٹرکشن دے گا کہ روما ساس بناؤ. ٹھیک ہے, اور پھر وہ پریٹینڈ کرے گا کہ اس نے کیسے بنایا. ٹھیک ہے, تو انٹریکشن نمبر 3, گیونگ انسٹرکشنز. انسٹرکشنز دینا. انسٹرکشن کہتے ہیں ہدایات. اب یہ انسٹرکشنز ہیں نا, آپ کو میں کہتا ہوں کہ 2 اونینز کاٹو, تیل میں ڈالو, یہ کرو, وہ کرو, یہ سارے انسٹرکشنز ہیں. Tell another students what to buy. آپ ایک اسٹوڈنٹ کو کہو گے کہ آپ نے کیا خریدنا ہے. یوز اے loaf of. آپ استعمال کر سکتے ہیں loaf of, 2 pounds of, kilos of, etc. The other students will make a list. اور دوسرا اسٹوڈنٹ اس کا لسٹ بنائے گا. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل اگر آپ کسی چیز کو بنا رہے ہو نا, تو اس کے لیے آپ نے پھر وہی چیز خریدنی ہوگی نا. ابھی اگر میں کہوں گا کہ میں انڈا بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے وہی آتا ہے, تو اس کے حوالے سے میں کہوں گا آپ سے کہ بائی سم اونینز خرید لو. ٹھیک ہے نا, بعض اوقات لوگ انڈے میں اونینز بھی ڈالتے ہیں. یا آپ کہو کہ بائی این ایگ, ایک انڈا خریدو, یا 2 eggs, جو بھی آپ لگاتے ہیں. اوکے, وٹ ایلس. یا آپ کہتے ہیں کہ بائی 2 kilos آف میٹ, 2 کلو میٹ لے لے, آپ گوشت لے لے. دوسرا اسٹوڈنٹ کہے گا اوکے وٹ ایلس, اور کیا چاہیے. وہ کہے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ 1/2 kilo آف ٹومیٹوز اینڈ اونینز. اگر آپ نے گوشت بنانا ہے تو اس کے لیے پیاز اور ٹومیٹوز آپ نے خریدنے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ پھر سے پوچھ رہا ہے کہ وٹ ایلس, اور کچھ چاہیے. تو اسٹوڈنٹ 1 کہتا ہے کہ دیٹس آل, بس یہی کافی ہے. اسٹوڈنٹ نمبر 2 اوکے. تو اس طرح آپ بھی پھر جو ہے گھر میں پریکٹس کرے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. Re-entry number 4. Present continuous questions and answers. Summary A2. Ask what Gino is doing in the picture on page 92. یہ پیج 92 تھا, آپ لوگوں نے پڑھا تھا روما ساس, یہ پیج 92 ہے. تو ابھی آپ اس کا جو ہے ہر ایک پکچر میں جواب دے کے ہر ایک پکچر میں جینو کیا کر رہا ہے. پکچر نمبر 1 میں اس نے اپنا انٹروڈکشن کیا کہ میں جینو ہوں. پکچر نمبر 2 میں اس نے کہا کہ 3 ٹیبل سپون جو ہے آئل ڈالو ایک بڑے سے کڑھائی میں. پکچر نمبر 3 میں اس نے کیا کہا, سلائس 2 onions. تو یہ آپ نے بس ایکسپلین کرنا ہے. یوزنگ پور, پور کہتے ہیں ڈالنا.
पुट या पोर का एक ही मतलब है. पोर का कहते हैं डालना, स्लाइस कहते हैं टुकड़े करना, पुट कहते हैं डालना, ऐड का मतलब है किसी चीज़ का इजाफा करना. एक चीज़ पहले से पड़ा है और आप इसमें किसी और चीज़ का इजाफा करें तो उसे कहते हैं ऐड. कुक कहते हैं पकाना, सीजन कहते हैं छिड़कना, इंसर्व कहते हैं पेश करना. ठीक है, तो ये आप वर्ड्स मीनिंग्स लगा सकते हैं. जैसे कि आप लोग एक दूसरे से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. स्टूडेंट नंबर 1 कहेगा व्हाट इज जीनो डूइंग इन पिक्चर 2. जीनो पिक्चर नंबर 2 में क्या कर रहा है. तो देखो आप जवाब दोगे को वो भी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है. ठीक है, आप जवाब दोगे कि ही इज पोरिंग ऑयल इनटू अ लार्ज पैन. ही इज पोरिंग ऑयल. अभी आप उसका जिक्र करते या नहीं करते. अगर आप कहते हैं कि 3 टेबल स्पून ऑयल वो कढ़ाई में डाल रहा है तो वो भी ठीक है. अगर आप डायरेक्टली कहते हैं कि बस वो एक बड़े से कढ़ाई में तेल डाल रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है. ये बाकी के जुमले आप खुद प्रैक्टिस कर ले. एक बंदा पिक्चर के हवाले से पूछेगा और दूसरा स्टूडेंट कहेगा कि उस पिक्चर में वो क्या कर रहा है. री-एंट्री नंबर 5 प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट्स विद ही स्लैश शी. Tell what Gino does every time he makes the Roma sauce. Use the pictures on page number 92. वही चीज़ें हैं, वही आपने दोबारा वही बताना होगा, लेकिन आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है जिस तरह उसने पहले किया है. ठीक है ना. तो he pours 3 tablespoons spoons of oil into large pan. ये देखो pours सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में वही चीज़ दोबारा बताना होगा कि रोमा सॉस उसने किस तरह बनाया था. ठीक है, तो चलिए आगे जाते हैं. प्रोनाउंसिएशन नंबर 6. रिपीट दीज वर्ड्स. बी श्योर टू प्रोनाउंस ज और ज एट द एंड ऑफ द वर्ब. आपकी जो ज़ा की आवाज़ है ना, तलफ़ुज़, वो आपने हर एक लफ्ज़ के लास्ट में प्रोनाउंस करना है. जैसे कि स्विम्स ज़, इस तरह आपने लास्ट में ज़ा की आवाज़ निकालनी है. ठीक है. दूसरा है गोज़, calls, drives, sings, finds, buys, reads, understands, skis. ये सारे वर्ब्स जो हैं इसके लास्ट में आपने ज की आवाज़ निकालनी है. Now repeat these sentences. Be sure to pronounce z or z at the end of the verb. ठीक है, जैसे कि can Joy swim. अभी देखो यहाँ पर तो नहीं है. Yes, she swims very well. तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं swims. Can Lisa read? क्या लीसा पढ़ सकती है. Yes, she reads very well. यहाँ पर भी. Can Sam ski? Yes, he skis very well. Can Bob sing? Yes, he sings very well. Can Liz drive? Yes, she drives very well. ठीक है ना. तो इसमें इसका आप लोग थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सीख लें. Presentation number 7 spelling numbers from 1 to 30. ये spellings है, ठीक है ना. 1 से लेकर 30 अदद है. ठीक है, तो ये आप सीख लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. आप 20 भी बोल सकते हैं. ठीक है. 24 25 26, 27, 28, 29 and 30. Okay. अब स्किल बिल्डिंग नंबर 8 में आप देख सकते हैं स्पेल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 30. अभी आपने स्पेलिंग बतानी होगी, जैसे कि ONE 1 TWO 2. इस तरह ये स्पेलिंग आप सीख लें और फिर आप ही के लिए है. ठीक है. प्रेजेंटेशन नंबर 9 प्रीपोजिशंस फॉर एंड विद. ठीक है, ये पढ़ते हैं. ठीक है, ये पढ़ते हैं. सही है. तो मेरे ख्याल से हमने यूनिट नंबर 8 के भी कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं पढ़े थे, ये भी पढ़ते हैं. ठीक है. ऑन हमारे पास प्रीपोजिशन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं. इट इज़ यूज फॉर सरफेस. ये हम इस्तेमाल करते हैं सरफेस के लिए, सतह के लिए. ठीक है. द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक क्या है, एक टेबल पर है, तो टेबल के सतह पर है ना, ऊपर है, उसके ऊपर है, तो इसलिए हम ऑन वहाँ पर लगाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं फर्श के ऊपर खड़ा हूँ, सो आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर. ठीक है, मैं सतह की बात कर रहा हूँ. ठीक है. इट इज़ यूज फॉर डेज ऑफ द वीक. हम ऑन को दिनों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हफ्ते के दिनों के लिए. जैसे कि आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे. मैं क्रिकेट खेलता हूँ संडे के दिन. ठीक है ना. तो ये आप लगा सकते हैं. इट इज़ यूज फॉर डेट विच हैज़ डे. हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं एक तारीख़ के लिए जिसमें हमने दिन का जिक्र किया हो. जैसे कि शी वॉज बॉर्न ऑन 13th of April
2001. اب دیکھو 13th کیا ہے, یہ ایک دن کا تاریخ ہے نا, تو اس لیے آپ یہاں پر بھی آن لگا سکتے ہیں. تو یہ آن کے میں نے مختلف یوزیجز یہاں پر بتائے ہیں. ایڈجیکٹو پلس ناؤن, اس کا دوسرا جو نام ہے ناؤن پلس ناؤن, یا اس کا جو تیسرا نام ہے کمپاؤنڈ ناؤن. ٹھیک ہے, ان سب کا جو ہے آپ ایک ہی ڈیفینیشن لے سکتے ہیں کہ اٹ از دا اسٹرکچر آف دا کمپاؤنڈ ناؤن. یہ ہمارے پاس اسٹرکچر ہے کمپاؤنڈ ناؤن کا. کمپاؤنڈ ناؤن دیکھو, یہ جب ہم ناؤنس کی اقسام پڑھتے ہیں, میں تو نہیں پڑھا تھا آپ لوگوں کو کیونکہ وہ تو اسپیشل گرامر میں آتا ہے, لیکن میں یہاں پر اس بک میں آیا ہے تو اس لیے ٹچ دے رہا ہوں. یہ جب ہم ٹائپس آف ناؤنس پڑھتے ہیں نا, جیسے کہ کامن ناؤن, پراپر ناؤن, مٹیریل ناؤن, ایبسٹریکٹ ناؤن, وربل ناؤن, ٹھیک ہے نا, تو یہ سارے ناؤن وہاں پر آتے ہیں. تو اس میں سے ایک ہے کمپاؤنڈ ناؤن. تو ابھی یہ جو اسٹرکچر ہے ایڈجیکٹو پلس ناؤن, یہ ہے کمپاؤنڈ ناؤن کا اسٹرکچر, جہاں پر فرسٹ ناؤن ہے دیٹ فنکشنز ایز این ایڈجیکٹو. اس میں یہ جو پہلا ناؤن ہوتا ہے نا اسم, یہ ایڈجیکٹو کی طرح فنکشن کرتا ہے, یعنی ایڈجیکٹو کی طرح ہی کام کرتا ہے. اب ایڈجیکٹو کا کیا کام ہے؟ ایڈجیکٹو ہمیں ایک ناؤن کی کوالٹی بتاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یا ہمیں موڈیفائی کرتا ہے ناؤن, یا پروناؤن موڈیفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ناؤن پلس ناؤن آیا ہے, جیسے کہ بس ڈرائیور. بس بھی ناؤن ہے اور ڈرائیور بھی ناؤن ہے, لیکن میں نے یہاں پر کیا کہا کہ ویئر فرسٹ ناؤن فنکشن ایز این ایڈجیکٹو. تو یہاں پر یہ جو فرسٹ ناؤن ہے بس, یہاں پر یہ ہمارے پاس ایز این ایڈجیکٹو فنکشن کرتا ہے کہ ڈرائیور تو ہے, لیکن کس کا ڈرائیور ہے؟ بس کا ڈرائیور. تو اس لیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بس یہاں پر ایڈجیکٹو فنکشن کر رہا ہے. انگلش ٹیچر, انگلش بھی ناؤن ہے, ٹیچر بھی ناؤن ہے, لیکن جب ہم اکٹھا استعمال کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس کمپاؤنڈ ناؤن, اور اس میں یہ جو پہلا ناؤن ہوتا ہے انگلش, یہ ایڈجیکٹو کی طرح کام کرتا ہے. ایڈجیکٹو کیا کام ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوالٹی, وہ ٹیچر ہے لیکن کس چیز کا ٹیچر ہے؟ انگلش ٹیچر. تو اس لیے انگلش ہمارے پاس ایڈجیکٹو پلس ناؤن ہے. بس کنڈکٹر, کنڈکٹر تو ہے لیکن کس چیز کا کنڈکٹر ہے؟ بس کنڈکٹر. ٹھیک ہے نا, آگے جاتے ہیں. یونٹ نمبر 9 میں کچھ سٹرکچرز ہے وہ بھی پڑھتے ہیں. فور, یہ بھی ہمارے پاس پریپوزیشنز ہے, جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تقریباً 50 سے زیادہ پریپوزیشنز ہے. تو اس میں بس تھوڑے آپ لوگوں کو سکھاؤں گا جو یہاں پر اس کتاب میں استعمال ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو فور ہم استعمال کرتے ہیں. فور کا ویسے تو ہم جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں کے لیے, ٹھیک ہے نا, کے لیے, لیکن ہمیں یہ کیا شو کرتا ہے؟ ڈیوریشن, دورانیہ شو کرتا ہے. اٹ از یوز ٹو شو دا ڈیوریشن آف این ایکشن. یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ ایک ایکشن کتنے وقت کے لیے ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یا ایک ایکشن کب تک ہوگا, ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہمیں ڈیوریشن, دورانیہ شو کرتا ہے. آئی ورک فار 8 hours, میں 8 گھنٹے تک یا میں 8 گھنٹوں کے لیے کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آئی اسٹڈی فار 2 hours, میں 2 گھنٹے کے لیے میں 2 گھنٹے پڑھتا ہوں, آپ اس طرح بول سکتے ہیں. تو یہ جو 2 hours ہے, فار 2 hours, تو یہ ڈیوریشن شو کر رہا ہے. اب وتھ کیا ہے؟ ود ہمارے پاس پریپوزیشن ہے, اس کا مطلب ہے کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اٹ شوز وین سم ون اور سم تھنگ گیوز کمپنی ٹو ادر. اب یہی میں نے اوپر بتایا کہ اس کا مطلب ہے کے ساتھ. یہ ہمیں شو کرتا ہے جب ایک شخص یا کسی یا کوئی چیز کسی اور کو کمپنی دیتا ہے. کمپنی کا مطلب ہے ساتھ دیتا ہے. جیسے کہ کوک رائس ود میٹ, ٹھیک ہے, رائس پکاؤ لیکن کس چیز کے ساتھ؟ میٹ کے ساتھ, گوشت کے ساتھ. تو یہ کے ساتھ کیا شو کرتا ہے؟ کمپنی شو کرتا ہے. شی گوز ٹو اسکول, وہ اسکول جاتی ہے لیکن کس کے ساتھ؟ ود ہر بردر, اپنے بھائی کے ساتھ. تو یہ ود ہم کمپنی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان پریپوزیشن, یہ ان بھی ہمارے پاس ایک پریپوزیشن ہے. اٹ از یوزڈ فار منتھ, ایئر, سیزن. یہ ہم استعمال کرتے ہیں مہینے کے لیے, سال کے لیے, یا موسم کے لیے. ٹھیک ہے. دا ویدر از ہاٹ ان جنوری, اب دیکھو یہ سیزن ہے, یا منتھ اب بھی لگا سکتے ہیں. جو موسم ہے نا, موسم وہ گرم رہتا ہے ان جنوری, جنوری میں, ٹھیک ہے نا, جنوری کے مہینے میں موسم گرم رہتا ہے. اٹ از یوز فار اسپیسیفک لوکیشن. اب یہ ان جو ہے یہ ہم اسپیسیفک لوکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب ان اور ایٹ میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایٹ ہم استعمال کرتے ہیں جنرل لوکیشن کے لیے. فار ایگزامپل, آئی ایم ایٹ یونیورسٹی, میں یونیورسٹی میں ہوں, لیکن یونیورسٹی میں کہاں پر ہوں؟ کلاس میں ہوں, تو میں ان لگاؤں گا. پھر آئی ایم ان دا کلاس, میں کلاس کے اندر ہوں, یعنی میں کلاس میں ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اسپیسیفک لوکیشن کے لیے ہم لگاتے ہیں. اب ایٹ
اب یہاں پر 8 کی بات کرتے ہیں. اوپر میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے. اٹ از یوز فار ٹائم آورس. ٹھیک ہے نا, یہ گھنٹوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہی گوز ٹو اسکول ایٹ 8 o'clock ان دا مارننگ, تو یہاں پر 8 میں نے لگایا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جاتا ہے اسکول صبح 8 بجے کے وقت. ٹھیک ہے نا, تو 8 یہاں پر آپ نہیں لگانا ہے. اٹ شوز اے جنرل لوکیشن. اوپر میں نے کہا نا کہ یہ اسپیسیفک لوکیشن کے لیے ہم ان لگاتے ہیں, لیکن جنرل لوکیشن کے لیے ہم 8 لگاتے ہیں. آئی ایم ایٹ ہوم, میں گھر پر ہوں. گھر میں کہاں پر ہوں؟ کچن میں ہوں, ڈائننگ روم میں ہوں. ٹھیک ہے نا, ایٹنگ روم میں ہوں. سوری, ایٹنگ روم ڈائننگ روم تو ایک ہی چیز ہے. لیونگ روم میں ہوں. ٹھیک ہے نا, یارڈ میں کھڑا ہوں, لان میں کھڑا ہوں, کہاں پر ہوں میں. تو یہ جنرل لوکیشن میں نے بتایا کہ میں گھر پر ہوں. بس اگر میں کہوں گا کہ میں کمرے میں ہوں, سو آئی ایم ان دا روم. ٹھیک ہے نا, میں روم میں ہوں. کون سے روم میں؟ ڈائننگ روم میں. اس طرح. شی از ایٹ ہاسپٹل, وہ ہاسپٹل میں ہے. تو ہاسپٹل میں کہاں پر ہے؟ کون سے وارڈ میں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب اس جنرل لوکیشن کے لیے ہم 8 لگاتے ہیں. 2 پریپوزیشن ہے, یہ بھی ہمارے پاس. اٹ شوز دا موومنٹ ٹورڈز اے ڈیسٹینیشن اور پلیس. یہ ہمیں موومنٹ شو کرتا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہم 2 لگاتے ہیں. ایک جگہ سے دوسرے جانے کے منزل یا ڈیسٹینیشن کہتے ہیں منزل کو. ٹھیک ہے نا, تو بس وہی چیز ہے, پلیس, جگہ. آئی گو ٹو یونیورسٹی, میں جاتا ہوں یونیورسٹی کو. ٹھیک ہے نا, تو یہ اصل میں اس کا مطلب جب ہم اردو میں کرتے ہیں ٹرانسلیشن تو اس کا مطلب ہے کھو. ٹھیک ہے نا, لیکن ویسے میں نے کہا بھی تھا آپ لوگوں سے کہ گرامیٹیکل کے جتنے ٹرمز ہیں نا, اس کا اردو میں آپ کوشش نہ کریں کہ ٹرانسلیشن کریں. ٹھیک ہے, بس آپ اس کو سمجھیں. آئی گو ٹو یونیورسٹی, میں یونیورسٹی جاتا ہوں. تو یہ جو 2 ہے, اگر ہم یہ نہیں لگاتے تو پھر یہ غلط ہوگا, کیونکہ یہ ہم 2 لگاتے ہیں جب ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں یا ڈیسٹینیشن کو پہنچنے کے لیے ہم 2 لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دے گو ٹو اسلام آباد, وہ اسلام آباد جاتے ہیں ایوری فرائیڈے, ہر فرائیڈے کے دن. ٹھیک ہے, تو یہ 2 ہم اس لیے لگاتے ہیں. آف پریپوزیشن ہے یہ بھی. آف از یوز وین سم تھنگ بلونگس ٹو سم تھنگ ایلس. یہ ہم استعمال کرتے ہیں جب ایک چیز کسی دوسری چیز کو بلونگ کرتا ہے, اس سے تعلق رکھتا ہے. جیسے کہ دس از دا کی آف یور کار, یہ جو چابی ہے نا یہ تمہاری گاڑی کی ہے. تو یہ چابی کسی اور چیز کو بلونگ کرتی ہے, وہ کیا ہے؟ گاڑی ہے. ٹھیک ہے نا. چابی تو انسان کی نہیں ہوتی نا, گاڑی کی ہوتی ہے نا, جس سے گاڑی چلتی ہے, سٹارٹ ہوتی ہے. دس از دا پیج آف یور کاپی, یہ جو صفحہ ہے تمہاری کاپی کا صفحہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایک چیز کسی اور چیز کو بلونگ کرتی ہے نا, تو وہاں پر ہم آف لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یونٹ نمبر 10 انشاءاللہ جب ہم سٹارٹ کریں گے تو پھر پڑھیں گے یونٹ نمبر 10 کے گرامیٹیکل سٹرکچرز. ابھی آپ لوگوں نے ادھر فور پڑھا, وتھ پڑھا, ابھی ہم اس کو یہاں پر سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, استعمال کرتے ہیں. cook the sauce for an hour. اب دیکھو ڈیوریشن کے لیے, ساس کو پکاؤ, چکنی کو پکاؤ, کتنے ٹائم کے لیے؟ فار این آور, 1 گھنٹے کے لیے. تو ڈیوریشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. آئی لائک اسپیگیٹی ود دا روما ساس, میں اسپیگیٹی کو پسند کرتا ہوں, لیکن کس چیز کے ساتھ؟ روما ساس کے ساتھ, روما چٹنی کے ساتھ. سیزن اٹ ود سالٹ اینڈ پیپر, اس کو نمک اور مرچ کے ساتھ چھڑکاؤ. ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر. جینو میکس اسپیگیٹی ساس فار ہز فرینڈس, جینو اسپیگیٹی ساس بناتا ہے کس کے لیے؟ فار ہز فرینڈس, اپنے دوستوں کے لیے. اسکل بلڈنگ نمبر 10, ریڈ ایچ سینٹینس الاؤڈ ود دا کریکٹ پریپوزیشنز. ٹھیک ہے, اب آپ ہر ایک جملہ ریڈ کریں اور کریکٹ پریپوزیشن اس میں استعمال کریں. آپ کریکٹ پریپوزیشن کیا لگا سکتے ہیں؟ ان, آن, ایٹ, ٹو, آف, فار اینڈ وتھ, یہ سارے پریپوزیشنز ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے دیکھو جینو لیون ٹیچز, کہاں پر ٹیچنگ کرتا ہے؟ ایٹ دا کوکنگ اسکول, جو کہاں پر ہے؟ آن مین اسٹریٹ. یہ 2 جملے میں نے بنائے, آگے کے آپ لوگ بناؤ. ٹھیک ہے نا. تو دیکھو یہاں پر میں نے ایٹ کا استعمال کیا, وہاں پر آن مین اسٹریٹ. تو آپ لوگوں نے سب ڈیفینیشن سیکھ لیے ہیں, وہ اس کے حساب سے پھر آپ یہ خود لگا سکتے ہیں. انٹروڈکشن نمبر 11, ٹاکنگ آن دا ٹیلیفون اینڈ آسکنگ what someone is doing. ٹیلی فون پر باتیں کرنا اور کسی اور سے پوچھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے. Call a friend on the telephone and ask what he/she is doing. آپ اپنے دوست کو جو ہے کال کریں, ٹھیک ہے نا, اور اس سے پوچھیں کہ آپ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ نمبر 1, ہیلو. ٹھیک ہے نا, وہ کہے گا کہ ہیلو دس از ڈیش, ہاؤ آر یو. میں نے وہ جملہ کمپلیٹ کیا. ٹھیک ہے.
تو وہ بھی کہے گا ہاں ہیلو دس از سیم. فار ایگزامپل جس نے کال کیا ہو نا تو وہ اپنا نام بتائے گا نا. دیکھو اسٹوڈنٹ نمبر 1 وہ بندہ ہے جس نے فون اٹھا لیا. اسٹوڈنٹ نمبر 2 وہ ہے جس نے کال کیا ہے. تو وہ کہے گا ہیلو دس از فار ایگزامپل میں نے کال کیا ہے تو میں کہوں گا دس از امین ہاؤ آر یو تم کیسے ہو. اب تو سوچے فائن تھینکس اینڈ یو. دیکھو یہ میں نے فل کر دیا فائن تھینکس اینڈ یو. وہ مجھے یہ کہے گا. میں کہوں گا I'm also fine میں بھی ٹھیک ہوں I'm doing well. جو بھی میں نے جواب دیا. میں پوچھوں گا what are you doing تم کیا کر رہے ہو. تو اسٹوڈنٹ مجھے جواب دے گا oh I'm cooking میں جو ہے کوکنگ کر رہا ہوں پکا رہا ہوں کسی چیز کو. تو میں کہوں گا what are you cooking اور what are you making تم کیا بنا رہے ہو یا کیا پکا رہے ہو. تو وہ آگے سے مجھے جواب دے گا کہ I'm cooking چکن روسٹ بریانی whatever جو بھی وہ بنا دے. میں کہوں گا I'm coming over میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ جب کسی چیز کو جو ہمیں مطلب ذائقہ دار لگتا ہے نا تو وہاں پر ہم لگاتے. ٹھیک ہے نا. وہ سے جب ہم یہاں پر پٹھان بھی ایسا کرتے ہیں نا اس طرح کرتے ہیں نا تو جب اچھی اسمیل آتی ہے نا اس چیز کے لیے ہم یہاں پر کا جو ہے لفظ لگاتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ I'm coming over. ٹھیک ہے مطلب یہ جو چیز آپ بنا رہے ہو یہ ذائقہ دار ہے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. روکو میں بھی آپ کے ساتھ کہوں گا. ٹھیک ہے تو اس طرح آپ پھر یہ فل کر لیں. پروننسیشن نمبر 12 ریپیٹ دیز ورڈز. یہ ورڈز آپ ریپیٹ کر لیں یہ بس آسان ہے. چکن کافی. یہ جو موٹا سا ڈاٹ ہے نا یہ جو CHIC کے اوپر ہے اس نے آپ پر اس پر جو ہے آپ لوگوں نے سٹریس ڈالنا ہے یعنی زور ڈالنا ہے. اس طرح بولنا ہے چکن چکن کافی آنین کلو ایپل اس طرح. اور یہ جو کن ہے نا اسے سلائڈلی آپ لوگوں نے بولنا ہے جس طرح ابھی میں نے بولا. لسن اس کو دو طریقوں سے ہم بول سکتے ہیں. لسٹن بھی بول سکتے ہیں لسن بھی بول سکتے ہیں. مارننگ کوکنگ واٹر کیرٹ. ٹھیک ہے. Now repeat these phrases. A cup of soup, a cup of soup, a cup of tea, a cup of milk, a cup of oil, a cup of rice, a kilo of coffee, a kilo of apples, a kilo of onions, a kilo of carrots, a kilo of chicken. Okay? تو یہ آپ لوگ پھر ریپیٹ کر لے اپنے ساتھ. لسننگ تو ہے نہیں. چلو سائلنٹ ریڈنگ نمبر 14 پڑھتے ہیں. Read each sentence and answer that's right, that's wrong or I don't know. ابھی آپ لوگ ایسا کریں کہ یہ جو سیم دا کوک یہاں پر یہ جو سائلنٹ ریڈنگ دیا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں اور یہ جو لاسٹ میں پھر سنٹینسز ہے اس کے سامنے ہم کہیں گے کہ ہاں یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا پھر مجھے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب کسی چیز کا ذکر نہ ہو تو ہم کہیں گے نا کہ آئی ڈونٹ نو کیونکہ ادھر پیراگراف میں مینشن ہی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. ایوری سیٹرڈے مارننگ سیم لوگن میک سوپ. ہر ہفتے کے صبح کے وقت سیم لوگن سوپ بناتا ہے. تو کس طرح بناتا ہے. ہی سلائسز 3 onions and some garlic. وہ 3 پیازوں کو ٹکڑے کرتا ہے and some garlic اور اس کے ساتھ ساتھ لہسن کا بھی ٹکڑا کرتا ہے. He cooks the onion and garlic in oil in a large pot. پاٹ بھی کہتے ہیں گڑا کو. ٹھیک ہے نا. گڑا یا پھر کڑھائی آپ سمجھ لے کسی بھی برتن کو لے لے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے اونینز کو اور گارلک کو تیل کے اندر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے سب سے پہلے کیا ہوگا. اس نے سب سے پہلے تیل جو ہے پاٹ میں ڈالا ہوگا اور پھر اس کے بعد پیاز اور لہسن کو اس میں ڈالے گا. Then he adds 8 cups of water. اس کے بعد وہ 8 جو ہے کپ پانی اس میں ڈالتا ہے and some salt اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا نمک. He cooks a chicken. وہ چکن پکاتا ہے in the water پانی میں and adds carrots and tomatoes اور اس کے اندر کیا ڈالتا ہے گاجر اور ٹومیٹوز ٹماٹر ڈالتا ہے. Later اس کے بعد He adds rice اس میں جو ہے وہ چاول ڈالتا ہے and more salt اور تھوڑا زیادہ نمک ڈالتا ہے. Then he seasons the soup with oregano. وہ اجوائن کی پتیاں اور بسل وہ چیز دوبارہ یہاں پر آئی. ٹھیک ہے نا. وہ ایک قسم کا بو کے لیے یہ پتیاں دونوں استعمال کرتے ہیں. تو then he seasons the soup اس کے اوپر یہ چھڑکتا ہے. He cooks the soup for 1 hour.
یہ جو سوپ ہے 1 گھنٹے کے لیے پھر یہ پکاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا ویٹ کرتا ہے. تو ابھی جا کے یہ جملے آپ لوگ خود جو ہے بتا سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یا پھر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو چلو پہلے 2 میں بناتا ہوں، باقی آپ لوگ خود کر لیں. سیم میکس اسپیگیٹی ساس ایوری سیٹرڈے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ سیم میکس اسپیگیٹی ساس ایوری سیٹرڈے، یہ بالکل صحیح بات ہے. سو دیٹس رانگ، سوری دیٹس رائٹ. ٹھیک ہے، رانگ تو نہیں ہے. اس نے اوپر لکھا ہے نا کہ ایوری سیٹرڈے مارننگ سیم لوگنز میکس دا سوپ. سوری سوپ بناتا ہے، سو دیٹس رانگ. ٹھیک ہے نا، یہ رانگ ہے، غلط ہے، کیونکہ وہاں اوپر دیکھے سوپ بناتا ہے اور نیچے کیا لکھا ہے؟ اسپیگیٹی ساس. تو دیٹس رانگ. دوسرا دیکھے سیم یوزز چکن اینڈ رائس. اچھا، سیم اس میں کیا استعمال کرتا ہے؟ بالکل یہ تو اوپر مینشن کیا ہے کہ چکن بھی استعمال ہوتا ہے اس میں، اور رائس چاول بھی. تو دیٹس رائٹ. یہ نیچے والا آپ لوگ کریں، ہی ایڈز واٹر ان اسپیگیٹی، کیا وہ پانی اور اسپیگیٹی ایڈ کرتا ہے؟ تو آپ خود دیکھ لیں. پھر میرے خیال سے یہ غلط ہے، کیونکہ اسپیگیٹیز کا ذکر اس میں جو ہے مینشن نہیں کیا ہے. تو دیٹس رانگ. ابھی آگے کمیونیکیشن گیم، ڈو واٹ آئی سے. یہ قسم کا گیم ہے، اس میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ہم کھڑا کرتے ہیں، اس کو ہم اتھورائزڈ کرتے ہیں، تو وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کو آرڈر دیتا ہے. فار ایگزامپل اسے جو بھی وہ کہتا ہے نا، فار ایگزامپل برنگ می اے گلاس آف واٹر اینڈ you just bring me a glass of water, open the door, close the door, stand up. جو بھی وہ کہتا ہے نا، do sit stand اسے کہتا ہے نا، تو مختلف قسم کے آرڈرز دیتا ہے، اور جو بھی اس کے من میں آتا ہے اسے بولتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ دوسرا اسٹوڈنٹ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر ایک گیم ہے نا. تو آپ لوگ پھر یہ خود اپنے ساتھ کرتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ. Writing number 16. Write the recipe for the soup in silent reading. Use the imperative from the form of the verbs. Begin with this sentence. Slice 3 onions and some garlic. بس یہی چیزیں آپ نے سائلنٹ ریڈنگ نمبر 14 پڑھا، ادھر سے آپ جو ہے اس کے ساتھ امپیریٹیو جملے لگا کے، جیسے کہ یہ امپیریٹیو ہے نا سلائس، جس میں ہم حکم کرتے ہیں، تو اسی طرح وہی سوپ کے لیے آپ دوبارہ لکھیے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تھا یونٹ نمبر 9. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.